نہیں کرنا چاہتا. اوپن بک ایگزام آسان ایگزام نہیں ہے. میں خود چونکہ ابھی حال کچھ عرصہ پہلے تک ایکٹیولی ٹیچنگ کر رہا تھا اور میں عموماً اوپن بک ایگزام دیتا تھا اسٹوڈنٹس کو, تو وہ اس کو ڈیزائن کرنا جو ہے وہ آسان چیز نہیں. دیکھیں, جب آپ کلوزڈ بک ایگزام دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی تھرڈ لا آف نیوٹنس تھرڈ لا کیا ہے, تو انہوں نے اگر زبانی یاد کیا ہو تو لکھ دیں گے, اگر نہیں یاد کیا ہوگا تو فیل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اوپن بک دیتے ہیں تو پھر وہ جا کے وہ لا پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو اس چیز پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوپن بک میں آپ نے ان کو ایسے سوال دینے ہیں جس میں کہ ان کی کرٹیکل فیکلٹیز, سوچنے کی فیکلٹی, تھنکنگ فیکلٹی, کرٹیسائز کرنے کی فیکلٹی, ریویو کرنے کی فیکلٹی, وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں. یہ ایک بڑا نارمل ایک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی فلاسفی ہے جس میں بلومز ٹیکسونومی جس میں کہتے ہیں, اس میں لویسٹ لیول پہ ہوتی ہیں میموری اور ریپیٹیشن, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے زیادہ مشکل قسم کی اسکلز آتے ہیں جس میں کہ انڈرسٹینڈنگ, کرٹیسزم, کریٹیوٹی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اوپن بک ایگزام جو ہے وہ ہائر لیول اسکلز پہ ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پہ ہسٹری میں تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہسٹری میں کہ جی آپ بتائیں پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں کیا واقعات ہوئے, یا کون لوگ لیڈرشپ کر رہے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اگر آپ اوپن بک ایگزام دیں گے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو کہ ڈائریکٹلی کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے. اگر آپ نہیں ایگری کرتے تو کیوں نہیں ایگری کرتے, آپ اس کے 3 ریزنز دیں. تو دیکھیں, آپ نے پھر اسٹوڈنٹس کو یعنی اس چیز پہ آمادہ کیا کہ وہ اس ٹیکسٹ کو یا ان آئیڈیاز کو لیں اور پھر اس کو اپنے تھاٹس کے طور پہ ریپروڈیوس کریں. اور اس میں بھی ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آلریڈی ایک قسم کے لٹریچر میں بار بار آ چکی ہے تو وہ چیز آپ پھر سوال میں نہیں پوچھتے. سوال میں آپ وہی چیزیں پوچھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو آگے ٹیکسٹ سے, کورس سے آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. یہ جنرلی جب لوگ اس پہ یہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کافی ٹائم لگتا ہے کہ وہ سیکھیں کہ اوپن بک ایگزام جو ہے کس طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. اور سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی میک پیپل تھنک کہ جی یہ آسانی سے ہو جائے گا. ہم اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی انٹرنیٹ پہ ایسا لیکچرز, کورسز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اوپن بک ایگزام کیسے بنایا جاتا ہے. تو ہم نے وہ سلیکٹ کیے ہیں تاکہ ہم وہ پروفیسرز کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر آپ نے اوپن بک ایگزام بنایا تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایگزامز آلریڈی ان سبجیکٹس کے بارے میں اگر کسی نے بات کی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو ہم میٹیریلز پروفیسرز کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس میٹیریل کو استعمال کر کے بہتر طریقے سے بنا سکیں. یہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ہمارا پریفرڈ میتھڈ ہے, یہ اسے کہتے ہیں روبسٹ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن ایسا ایگزام بنانا مشکل کام ہے, اس کے لیے لوگوں کو سیکھنا اور تیاری کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, موجودہ صورتحال میں ایک اہم مسئلہ ان اسٹوڈنٹس کا بھی ہے جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, جہاں پر یا تو ان کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹیز کے ایشو ہیں, گرمیاں آ رہی ہیں, لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہوں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لیپ ٹاپ شیئر کر رہے ہیں, اور اگر موجودہ صورتحال سسٹین کرتی ہے اور یونیورسٹی فزیکلی ایگزام نہیں لے سکتی, تو کیا ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ایگزام کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے, ان کو زیادہ سہولت دینے کے لیے کیا کوئی اقدامات زیر غور ہیں؟ دیکھیں, ہمارے اس میں 3-4 وہ ہیں. ایک تو خیر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ٹیلی کام یہ اپنا کمپنیز ہیں ان سے ایگریمنٹ کیے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سبسڈائز ریٹ پہ ڈیٹا پیکیجز دیں گے. وہ اپنے ٹیلی فون پہ بھی کافی زیادہ چیزیں کر سکیں گے. واٹس ایپ
آسان ہو جائے گا, ایون ویڈیوز دیکھ سکیں گے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو تھوڑا سا تو مطلب ہے اس میں کمی آ جائے گی. ہمارے اس وقت جو ہم نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو 7 to 10%, بلکہ مے بی ایون اپ ٹو ان سم کیسز اباؤٹ 15% ایسے ہیں جو کہ جن کو کنیکٹیوٹی وجہ سے ایشوز ہیں, اور پھر باقی کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ کوالٹی کی وجہ سے ایشوز ہیں, لیکن یہ پیورلی کنیکٹیوٹی کی یہ ایشوز ہیں. تو اول تو ہم ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ایکسیس ان کے لیے امپرومنٹ ہو جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم یونیورسٹیز کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل پروویژن کی جائے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہم جولائی تک انتظار کریں, باقی لوگوں کے ایگزام لے لیں, ان کی پروموشن وغیرہ کر لیں, ان کے لیے اسپیشل ایگزام ہو جو جولائی کے بعد جب بھی یونیورسٹیز کھلیں اس کے بعد. اگر اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو تو پھر ہم کچھ اور بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ جی ان کے لیے ڈیورنگ لاک ڈاؤن بھی ہم کوئی انڈر پراپر پروٹوکولز وغیرہ کچھ کوشش کریں کہ ان کے لیے ایگزام کا بندوبست کیا جا سکے. فائنلی یہ بھی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو, یونیورسٹیز کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ یہ آن لائن ٹیچنگ یا آن لائن ایگزام ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو آپ ان کا سیمسٹر فریز کر دیں, اور یہی جو ٹیوشن فیس کی دی ہوئی ہے اسی کی بنیاد پہ ان کو اگلے سیمسٹر میں ایڈمیشن دے دیں تاکہ وہ اپنا سیمسٹر اس وقت فریز کر سکیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل اس چیز کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہتے, تو ان کے لیے پھر علیحدہ ہم سچویشن ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 3 سولوشنز ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے ہم ذرا راستہ آسان کر دیں گے, کچھ لوگوں کے لیے ہم ذرا اس کو ایگزام کو ڈیلے کر دیں گے یا اس میں اسپیشل ان کے لیے پروویژنس کریں گے, اور جو لوگ خود سے یہ چاہیں کہ وہ اپنے سیمسٹر فریز کر لیں ان کو سیمسٹر فریز کرنے کی اجازت دے دیں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے اسیسمنٹ کے لیے طریقہ کار بتایا اس میں ایک اہم طریقہ جو ہے اسیسمنٹ کے لیے, ایگزامینیشن کے لیے, وہ اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ اسکل پر ڈپینڈنٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ مٹیریل کی ایکسیس کا ہے. HEC اس سلسلے میں یونیورسٹیز کو کس طرح سے گائیڈ لائن پرووائڈ کری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے گائیڈ کیا جائے کہ وہ بہتر ایکسیس حاصل کر سکیں رائٹنگ مٹیریل کے لیے؟ دیکھیں یہ دو سپریٹ سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں رائٹنگ تو ایک بہت اہم اسکل ہے. اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کو اس وقت دیکھوں اور میں پریڈکٹ کرنا چاہوں کہ یہ بچہ یا بچی اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو بہترین میرے پاس ٹول جو ہے وہ ان کے رائٹنگ اسکلز ہے. جن کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوں گے, جن کی رائٹنگ اسکلز کمزور ہیں وہ کم کامیاب ہوں گے. یہ ہمیں پہلے سے ہی علم ہے, کیونکہ پروفیشنل ایریاز میں اور مینجمنٹ میں, اوور آل لیڈرشپ میں رائٹنگ اسکل جو ہیں وہ آج کل کے دور میں زیادہ سے زیادہ اہم ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو یعنی اس وقت جو آگے آنے والا دور آ رہا ہے, جیسے کہ کووڈ کی وجہ سے جس میں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کے رول زیادہ بڑھے گا, اس میں بھی رائٹنگ اسکلز جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو جائیں گی. تو یہ رائٹنگ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن رائٹنگ اسکلز کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ ایک دن میں نہیں سیکھا جا سکتا. تو اس لیے اس کی ایویلویشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے, صرف ایک کورس پہ نہیں ڈپینڈ کرتا. تو ہم یونیورسٹی سے یہ چاہ رہے ہیں, بلکہ اب ہم جیسے انڈر گریجویٹ کریکولم کو ریفارم بھی کر رہے ہیں کہ ہم رائٹنگ اسکلز کو باقاعدہ امپورٹنس دیں, اس کو ویو ان کریں سارے اس میں, تاکہ تھرو آؤٹ جو 4 سال ہیں اس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں اپنے رائٹنگ اسکلز کو امپروو کرتے رہیں, اور اسی طرح سے وہ آگے جا کے کامیاب ہوں گے. ایگزام میں اس وقت ہمارے پاس اسپیشل اس کا ایشو نہیں ہے رائٹنگ اسکلز کا. ہم یعنی اگر مثال کے طور پہ کسی نے فزکس کا پرچہ دینا ہے تو ہم فزکس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, ان کے وائوا کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اوپن بک ایگزام میں تو رائٹنگ اسکلز آ جائیں گے, لیکن اگر بعد میں ہمیں اس پہ لیب میں کروانا پڑے گا تو کرے گا تو اس پہ بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی رائٹنگ کورس لیا ہے تو اس کے لیے تو رائٹنگ سیمپل ضروری ہے, اور اسی کے ذریعے ہم ان کو ایویلویٹ کریں گے.
تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ رائٹنگ سکلز کا ایک ایگزام کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا, وہ ایک پرویسو ایشو ہے جو کہ تھرو آؤٹ دی 4 ایئرس. مطلب میں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں جب فیوچر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو جن کے پاس رائٹنگ سکلز بہتر ہیں ان کو آگے بڑھنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے, تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس یہ حاصل کریں. لیکن جو ایگزام کا ایشو ہے کہ اس میں کس طرح سے ہم لوگوں کو ٹیسٹ کریں, اس میں یہ اس اسکل کو واقعی پوری طرح ٹیسٹ کیا جائے یا اسکل کو ذرا دوسرے طریقوں سے ٹیسٹ کیا جائے, یہ ہر ایک جو میں نے میتھڈ بنایا ہر ایک کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کی, اور وہ بھی ہم یونیورسٹیز کو اور پروفیسرز کو اسی طرح سے شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا اور ہمیں آلریڈی بھی اس بارے میں اس سلسلے میں معلومات ہیں کہ AGC نے یونیورسٹیز سے کہا ہے کہ وہ 1 جون تک اپنی ٹرانسپیرنٹ اسیسمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں. بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں ٹرانسپیرنسی میں اسپیشلی کون کون سے ایلیمنٹس کا موجود ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس بار میرا خیال ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں یونیورسٹیز کے لیے, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ان فیکلٹی ممبرس کے لیے بھی جو ان کی اسیسمنٹ کو جج کریں گے, ان کو مارک کریں گے. دیکھیں, ٹرانسپیرنسی تو ایک بڑا بنیادی سا کانسیپٹ ہے. ٹرانسپیرنسی کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ جی میں اس کو ٹیسٹ کروں گا اونلی تھرو اوپن بک ایگزام, تو آپ اسٹوڈنٹس کو پہلے سے بتا دیں, ان کو پتہ ہو کہ جی یہ اوپن بک ایگزام کے ساتھ ٹیسٹ ہوگا, ان کو سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کے لیے یہ ہم نے لازم کہا ہے کہ جو بھی طریقہ آپ استعمال کریں گے وہ اسٹوڈنٹس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. سو دیٹ از نمبر 1 ٹرانسپیرنسی. دی سیکنڈ تھنگ از کہ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ تمام ریکارڈز اپنے پاس محفوظ رکھیں. اگر کسی کو بعد میں کوئی خدشہ ہو یا کوئی کویسچن ہو یا پرابلم ہو تو وہ ریکارڈ جو ہے کوئی بھی اپیلیٹ اتھارٹی, چاہے وہ وائس چانسلر ہوں, چاہے وہ ڈینز ہوں, چاہے وہ اکیڈمک بورڈ ہو, چاہے کچھ ریئر سے کیسز میں HEC ہو, کہ وہ ریکارڈ موجود ہو تاکہ ہم دیکھ سکیں اور اس کو ایویلویٹ کر سکیں کہ ان کی کمپلینٹ میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو یہ دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ٹرانسپیرنسی. ٹرانسپیرنسی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہر چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ہمیں ایویلویٹ کیا جائے گا. دیکھیں نا, ہماری پریفرڈ یہ ہے کہ پروفیسر جس دن پہلے دن کلاس میں آئے تو اس دن اسٹوڈنٹس کو پہلے دن ہی بتا دیں پروفیسرز کہ جی آپ کو اس طرح سے میں ایویلویٹ کروں گا یا کروں گی, کہ آپ کا کلاس کا بیہیویئر ہوگا, کلاس پارٹیسپیشن ہوگی اس کے اتنے نمبر ہوں گے, کوئز ہوگی اس کے اتنے نمبر ہوں گے, مڈ ٹرم ہوگا اتنے نمبر ہوں گے, اوپن بک ایگزام ہوگا اس کے اتنے نمبر ہوں گے, پورا اس کو تفصیل. اور اگر یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, A لینا ہے, تو آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. تو یہ جو ہے ایک یہ ٹرانسپیرنسی ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے, کسی کو سرپرائز نہیں ہونی چاہیے. دیٹس ریئلی دی ایشو. تو اس وقت یونیورسٹیز نے اپنی پالیسیز بنا دی ہیں اور بنا کے ہمیں بھجوا دی ہیں. ہمارے خیال میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دی ہوں گی, اگر نہیں لگائیں گی تو جلد ہی وہ ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گی, تاکہ سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو کہ یہ انہوں نے کیسے اپنے ایویلویشن کے پروسیس سے گزرنا ہے. تو یہ بڑا بنیادی ایک وہ ہے کانسیپٹ ہے جو کہ ہماری یونیورسٹیز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپیرنسی کے ایشو سے ریلیٹڈ ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں یونیورسٹیز کے ایگزام ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹیز بہت حد تک بڑھ جائیں گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ رائٹنگ سکلز کے اوپر یا اوپن بک ٹیسٹ لے رہے ہیں یا اورل ایگزامینیشن, جو کہ یونیورسٹی زیادہ تر اسی طرح سے کچھ نہ کچھ مینیج کریں گی ایگزام اور اسیسمنٹ, تو ایگزام ڈپارٹمنٹس کو کس طرح سے اس سارے معاملے سے نبردآزما ہونا چاہیے, وہ اس کے لیے کیا پریپریشنس کریں؟ اچھا, اس میں ہم نے یونیورسٹیز کو اول تو یہی کہا ہے کہ آپ ہمیں پالیسی بتائیں تاکہ ہمیں اس کے بعد پتہ چلے کہ اس میں اب اس کو اپلائی کرنے میں آپ کے پاس کیا مسائل آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہاں پہ پروگرامز بنانے شروع کیے. پروگرام ہم خود نہیں بنا رہے, دیکھیں یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آلریڈی کورسز یہ انسٹرکشن موجود ہے, ہم نے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے شروع کیے ہیں کہ یہ کورسز اویلیبل ہیں.
تو اگر کسی نے یہ اوپن بک ایگزام کرنا ہے, اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی ہے. تو اب جیسے ہی ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا آتا ہے, ہم یونیورسٹیز کے ان کے فیکلٹی ممبرس اور پھر ایگزام ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک ٹریننگ پروگرام ریکمینڈ کریں گے, تاکہ ایگزام ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کس کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیں اس میں اور بھی کئی طریقے ہیں. اب انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے نا کہ کرونا تو یہاں پہ مارچ میں ایک لحاظ سے اس کے اوپر جو لیول آف کنسرن جو ہے وہ ایک ہائٹ پہ پہنچ گیا, تو اس کے بعد ود ان 2 months ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں. اگر نارمل حالات میں اس کو 1-2 سال لگتے ہیں, ہم لوگوں کو صحیح طور سے ٹرین کرتے ہیں ان کو واقع اب ہر چیز جو ہے شارٹ ڈیوریشن میں کرنی پڑ رہی ہے. تو جیسے جیسے وہ ان کے یونیورسٹیز کی انفارمیشن آ رہی ہے, ہم ان کے لیے پروگرامز بنا رہے ہیں, ان کو پروگرامز دے رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو فیوچر میں اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ ایسی کوئی سچویشن آتی ہے, اور نہ صرف یہ نا دوبارہ نہیں, دیکھیں اگر تو ہم نارمل ایک ہی طریقے سے ایگزام دیتے تھے, لیکن اب ہمارے پاس 4-5 طریقے آ گئے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے ایگزام دیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو اگر یہ اس طرح سے سیکھیں گے, اس کو بعد میں بھی اپلائی کریں. تو ہم ایک پورا پروگرام اب بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو پراپرلی ٹرین کیا جائے, تاکہ وہ ان مختلف ٹولز جو ہیں اسیسمنٹ کے, ان سب کو استعمال کر کے اور بہتر طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کریں. دیکھیں میں آپ کو یہ بڑی بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈگری کی ویلیو کا ایگزام کی ویلیو کے ساتھ بہت گہرا اور ڈیپ تعلق ہے. مطلب میرے پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں کوئی جاب کے لیے کوئی آتا ہے اور اس کی میں ڈگری دیکھتا ہوں, اور وہ ڈگری ایسی یونیورسٹی سے ہے جہاں پہ ہر کوئی پاس ہو جاتا ہے, تو اس ڈگری کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس ڈگری کی یہ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہی کہ اس کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن اگر وہ ایسی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے آتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو محنت کر کے پاس کرنا پڑتا ہے, تو پھر اس ڈگری کی ہم ویلیو زیادہ دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو واقعی کچھ نہ کچھ آتا ہوگا, اور ہم ان کو امپورٹنس دیتے ہیں اپنے ریکروٹمنٹ پروسیس میں. تو امتحان کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ امتحان کو ہٹا دیں گے تو پھر تمام ڈگریاں 2 نمبر کی ہو جائیں گی, اور ہمیں پتہ ہے کہ 2 نمبر کی ڈگری کیسے ہوتی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر آپ نے صرف سفارش پہ انحصار کرنا ہوگا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ بالکل ہی کولیپس آ جائے اس وجہ سے. تو ہم یہ سارے کے سارے سسٹمز اب آہستہ آہستہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ میں اس دفعہ ایک اہم سوال, ایک اہم چیلنج ٹیکنیکل پریپریشن کا بھی ہوگا. جیسے کہ آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوئی موجودہ سیمسٹر میں, تو فیکلٹی نے MS ٹیمز کو یوز کرنا شروع کیا. بہت سارے اور آلٹرنیٹ سسٹمز یوز کیے گئے, بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز آئے, کیونکہ فیکلٹی بھی بہت ساری فیکلٹیز کے لیے پریپیئر نہیں تھی. لیکن جہاں تک بات ہے, فار ایگزامپل جیسے مائکروسافٹ ٹیمز میں تو اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن گوگل ٹیمز میں یا زوم میں جو کلاسز لی, ان سافٹ ویئرس کی کچھ نہ کچھ اپنی ٹیکنیکل شارٹ فالز بھی ہیں. اس میں ریکارڈ مینٹین نہیں کر سکتی فیکلٹی اس طرح سے جس طرح سے LMS پہ ہو سکتا ہے. ایگزام میں جب ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ریکارڈ مینٹیننگ بہت اہم سوال ہے. کیا اس سلسلے میں LMS کے علاوہ بھی کوئی اور سافٹ ویئر HEC دیکھ رہی ہے, یا اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرس کو, یونیورسٹیز کو کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہم جو مختلف سافٹ ویئرس ہیں اس میں ڈسٹنگوش اتنا نہیں کرتے. ہر ایک کی اپنی پریفرنس ہوتی ہے. ہماری پریفرنس ہے, ہم نے MS ٹیمز کے ساتھ زیادہ وہ کیا, لیکن ہم زوم بھی یوز کرتے ہیں, ہم گوگل کلاس روم بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری, اور یہ سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی لوگ آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی خاص اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. مطلب ہے کہ ایپل والے جو ہیں وہ گیلیکسی والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ جی ہمارے فون بہتر ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا بہتر ہے. میک یا والے PC کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری آپشنز موجود ہیں. مائکروسافٹ ٹیمز کا بھی لائسنس ہم نے لے لیا ہے, تمام یونیورسٹیز میں شیئر کر لیا ہے. زوم کے لائسنسز اینڈ آف جون تک فری ہیں,
لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید بھی ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے. فری تو نہیں, ہم پرچیز کر لیں گے اور یونیورسٹیز کو دے دیں گے. اسی طرح گوگل کلاس روم کے بھی اینڈ آف جون تک فری ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. سو ہر ایک کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس ایک پورا مینیو ہونا چاہیے, وہ جو بھی استعمال کرنا چاہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات آئیں گی. یہ اسٹوڈنٹس جو مشکلات فیس کر رہے ہیں وہ ہر کوئی فیس کر رہا ہے. یعنی ہم نے بھی جب یہ آن لائن, ہم تو حالانکہ کئی سالوں سے آن لائن میٹنگز وغیرہ کرتے تھے, لیکن وہ ہم نارمل اپنے ویڈیو لنک پہ کرتے تھے. جب ہم ایم ایس ٹیمز پہ اور زوم پہ آئے تو ہمیں اس میں بھی سیکھنا پڑا کہ اس کو کیسے کریں, اس میں ہمیں پرابلمز آئے. تو ہر ایک کے لیے ایک فرسٹریٹنگ چیز ہے, ایک لرننگ کرو ہے. نارمل لرننگ کرو میں ٹائم لگتا, ہمیں جو کام 2 سال میں ہونا تھا ہمیں 2 مہینے میں بلکہ 2 ہفتے میں کرنا پڑا, اور اس میں بہت زیادہ پرابلمز بھی آئے, لیکن پرابلمز کو ہم نے حل کیا اور ہم آگے چلیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایگزام کے لیے, اچھا ایل ایم ایس جو ہے نا, ایل ایم ایس از اے لرننگ مینجمنٹ سسٹم. اس میں صرف ایک کلاس روم نہیں ہوتی جس میں کہ آپ جیسے میٹنگ کر سکتے ہیں, وہ تو آپ زوم سے بھی کر سکتے ہیں اور اسکائپ سے بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ سے بھی آپ کر سکتے ہیں. بلکہ اس میں دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے کورس کا میٹیریل کہاں پہ پوسٹ کرنا ہے, آپ نے اگر اپنا کوئزز ڈالنی ہے تو وہ کوئز کیسے ڈالیں گے, آپ نے ایگزامس کی یا کوئی ڈیڈ لائنز دینی ہے وہ ڈیڈ لائنز کیسے دیں گے. وہ ایک پورا سسٹم ہے, اور اس کا سسٹم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک آسانی کریں کہ اسٹوڈنٹس کو ہر چیز ایک جگہ پہ مل جائے. ان کو جیسے ہی وہ ٹیکنالوجی کی سمجھ آ جائے گی, ان کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا, بھئی یہ ٹیسٹ کب ہو رہا ہے, یہ اس سیشن کے لیے مجھے کیا پڑھنا ہے, وہ سب کا سب ان کے پاس ہو جائے گا, ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. تو اس لیے ہم نے ایل ایم ایس کا وہ دیا کہ آن لائن کے لیے ایل ایم ایس بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ادروائز تو اسٹوڈنٹ کے پاس وہ مٹیریل ہوتا بھی نہیں اور وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے. سو یہ چیز آپ نے پہلے سے کرنی ہے. تو اب یونیورسٹیز نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. ہماری اسیسمنٹ ہے کہ کوئی 70% یونیورسٹیز نے کوئی افیکٹو طریقے سے ایل ایم ایس وہ لگا لیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ فریم ورک انہوں نے صحیح طرح سے کر دیا. اور ابھی بھی کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے پاس کہ کوئی آپریشنل سسٹمز اس وقت نہیں ہے, وہ یہ آن لائن لرننگ وغیرہ نہیں چلا سکتے, تو ان کو ابھی ہم نے گائیڈنس یہ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں. ایگزام کے لیے بھی اول تو اس سسٹم میں کئی اپرچونٹیز موجود ہیں, اس میں کچھ وہی پرابلمز ہیں جو انسٹرکشنز کے ہیں. اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے, تو پھر ہم نے اس کے لیے پیرلل پروگرامز بنائے ہیں. جیسے کہ اگر آپ وہی ایگزام واٹس ایپ کے تھرو دینا چاہیں تو آپ وہ ایگزام ان کو بھیج دیں واٹس ایپ پہ, وہ واٹس ایپ پہ کر کے اپنے کمپیوٹر پہ کر کے آپ کو واٹس ایپ پہ واپس بھیج دیں. آپ زبانی ایگزام اورل ایگزام لے لیں, آپ فون کے اوپر اورل ایگزام لے لیں, آپ فیس ٹائم کے اوپر اورل ایگزام لے لیں, سو ہم نے ایک ایڈیشنل سسٹمز بنائے جو کہ اگین فیسیلیٹیشن کے لیے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میں ایک استاد ہوں, میرے پاس آپ 20, 25, 30 اسٹوڈنٹس ہیں, تو یہ میری ذمہ داری ہے نمبر 1 کہ میں تعلیم, علم, نالج آپ تک پہنچاؤں. میں آپ کو بتاؤں کہ جی آپ نے کیا پڑھنا ہے اور اس جو پڑھا آپ نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے, اور وہ چاہے میں آپ کو کلاس میں بتاؤں یا ٹیلی فون پہ بتاؤں یا انٹرنیٹ پہ بتاؤں, وہ میری ذمہ داری ہے اور وہ مجھے ہر صورت سے ان تک پہنچانی. دوسرا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو ایویلیویٹ کروں, اور اس کے لیے کئی طریقے ہیں جس سے میں ایویلیویٹ کروں. ہمارا کام یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرس کا کام آسان کرنا, لیکن الٹیمیٹلی جو فیلڈ میں ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں اور انہوں نے ہی کرنا ہے. ہم ان کے لیے یہ سسٹمز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو سافٹ ویئر بھی بلکہ ہارڈ ویئر بھی کہنا چاہیے. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی کیا ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایگزام لوگوں تک پہنچا دیں, لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ایک پورا آپریشن لانچ کرنا پڑے گا کہ ہمارے لوگ جائیں وہاں پہ ایگزام کنڈکٹ کریں. اگر کوئی اسٹوڈنٹس لیٹس سے کہ ریموٹ ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ہم کوئی فیسلٹی بنائیں جہاں پہ وہ آ کے ایگزام کر سکیں. تو ہم یہ مختلف قسم کی آپشنز کو اس وقت کنسیڈر کر رہے ہیں. جیسے جیسے یونیورسٹیز ہمیں انفارمیشن یہ ڈیمانڈ کریں گی تو ہم وہ چیزیں بھی ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال اسٹوڈنٹس گریونسز. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا وہ یہ کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو آج تک پرفارم نہیں کر پائے ان کو یہ گلے شکوے ہوں گے کہ وہ اسی بار تو سوچے بیٹھے تھے کہ بہت اچھے سے پرفارم کریں گے اور اپنے گریڈز امپروو کریں گے. تو بتائیے کہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے فیکلٹی ممبرس کیا طریقہ کار اختیار کریں, کیسے خود کو پریپیئر رکھیں. آپ کا ماشاء اللہ اتنا ایکسپیرینس ہے, تو اپنے ایکسپیرینس, آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرس کو تھوڑا گائیڈ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم جو بھی سسٹم بناتے ہیں نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ایشو بہت سمپل ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک استاد اور ایک شاگرد کو اکٹھا کرنا ہے کہ وہ مل کے یہ تعلیم کے پروسیس کو جاری رکھیں. تو اب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اگر استاد پڑھانا نہ چاہے اور شاگرد سیکھنا نہ چاہے تو پھر تو ہمارے لیے کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. استادوں سے ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ پہنچائیں اسٹوڈنٹس تک میٹیریل, آپ پہنچائیں, لوگوں کو ریچ کریں. اگر وہ آپ کو اس پہ انٹرنیٹ پہ نہیں مل پا رہے, آپ ان کو ٹیلی فون کریں, آپ ان کو واٹس ایپ کریں, آپ ان کو اگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ ایگری کریں کہ میں آپ کو ڈاک میں بھیج دوں گا چیزیں. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ان کو پڑھانا ہے, آپ نے یہ میٹیریل ان تک پہنچانا ہے. تو دیٹ از آور فرسٹ کنسیڈریشن. ایویلویشن بھی پروفیسر کی ذمہ داری ہے. دیکھیں اس وقت اگر 20 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں تو 20 لاکھ اسٹوڈنٹس کو وائس چانسلر جا کے نہیں ٹیسٹ کریں گے, ایچ ای سی جا کے نہیں ٹیسٹ کرے گی, وہ تو ہر پروفیسر نے ان کو جا کے ٹیسٹ کرنا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایویلویٹ کریں. ہر پروفیسر نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے اس دوران کچھ حاصل کیا یا نہیں کیا, تاکہ وہ ان کو ایویلویٹ کر سکے. یہ ان کی ذمہ داری. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیکھنا تو الٹیمیٹلی آپ نے ہے. پروفیسر نے تو ایک لحاظ سے آپ کھانا بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیا, اگر آپ نہیں کھائیں گے تو وہ پروفیسر کا کام تو ضائع ہوا. تو آپ نے اب کوشش کرنی ہے. نارمل حالات میں آپ کو ایک طریقہ آتا تھا کوشش کرنے کا, آپ وہاں پہ ہوتے تھے, اس پروفیسر سے سوال پوچھ لیتے تھے, کلاس میں چلے جاتے تھے, اپنے کلاس فیلو سے پوچھ لیتے تھے, لائبریری میں چلے جاتے تھے. اب جو ہے نارمل حالات نہیں ہیں, کووڈ ہے, آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس فیلوز آپ کے پاس نہیں ہیں, ٹیچرز آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں ہیں. تو آپ نے اب ڈبل کوشش کرنی ہے کہ آپ علم حاصل کریں. اگر آپ یہ کوشش نہیں کر پائیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. there is no other way to put it. اینڈ what I want to do is to say کہ جی یہ گریونسز آپ کی بالکل بجا ہیں اور ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے بڑی گریونس جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنا دل ہار کے اور بیٹھ جائیں کہ جی میں علم نہیں حاصل کر سکتا ہوں. اگر آپ یہ کر لیں گے تو پھر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. آپ نے محنت کرنی ہے, آپ نے کوشش کرنا ہے, آپ نے جہاں پہ بھی علم ہو آپ نے اس تک پہنچنا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی ہماری طرف سے آبسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کریں تاکہ آپ تک میٹیریل پہنچتا رہے. لیکن آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں, اس کو سمجھیں, اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت مشکل چیز ہے. اس وقت سب نے مل کے کام کرنا ہے. آپ نے بھی, اسٹوڈنٹس نے بھی, پروفیسرز نے بھی, وائس چانسلرز نے بھی اور ایچ ای سی نے بھی, ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے کہ یہ جو ایک نئی صورتحال پیش ہوئی ہے اس میں ہم تعلیم لوگوں تک کیسے پہنچائیں اور اسٹوڈنٹس تعلیم کیسے حاصل کریں. تو ہم اپنی طرف سے ایک سیٹ آف ایشوز کر رہے ہیں تاکہ ہم کام لوگوں کے لیے آسان کرتے جائیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از دوز ٹو پیپل, دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ, ہو ول ڈٹرمن ویدر وی آر سکسیزفل اور ناٹ. تو میری گزارش جو ہے انہی دو افراد سے ہے, دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ, کہ آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے, اس برڈن کو لیں اور اس برڈن کو آپ اوور کم کریں, اس کو یعنی ہینڈل کریں, اس کے اوپر آپ حاوی ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ گریونسز سے ریلیٹڈ ہی, اسٹوڈنٹس کے کنسرن سے ریلیٹڈ ایک جو بات ریپیٹڈلی اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس تو آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کریں, کچھ اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز کے لیے واقعی میں بہت سیریس رہے ہیں, کچھ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے رہے. ایسا ہی اسیسمنٹ کے حوالے سے ہوگا, اسپیشلی دو اسٹوڈنٹس جو کہ آج تک محنت کرتے رہے اور جنہوں نے اپنا ریکارڈ مینٹین رکھا, سی جی پی اپنا مینٹین کیا.
تو کیا ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آلریڈی جو ان کا مینٹین CGPA ہے پچھلے سیمیسٹرز کا، اس کا کچھ ایوریج جو ہے وہ کرنٹ سیمیسٹر میں ضرور انکلوڈ کیا جاتا اور پھر بعد میں نئے طریقے سے اسیسمنٹ کی جاتی؟ نہیں، دیکھیں اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا. دا تھنگ از کہ ہر کورس جو ہے، اب اگر کسی نے لیٹ سے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کیمسٹری آتی ہے. اگر کسی نے لیٹ سے انگریزی کے کورس میں اچھا پرفارم کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سرجری کے کورس میں بھی اچھا پرفارم کیا. ہمیں الٹیمیٹلی ہر چیز کے اوپر ایک قسم کی اسیسمنٹ دینی ہوتی ہے. تو چیز یہ نہیں ہے ایکچولی، یعنی بہت سمپل سی میں بات آپ سے یہ کر رہا ہوں